اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی طالب علم مدرسے کا پڑھنے والا بچہ اور عالمن کا لفظ بھی ہے یا عالم کسی بستی کے قبرستان سے خالی گزر جائے تو ان کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر یہ دعا کر دے تو حضرات منبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں اور محفل کی جو باغ ڈور تھامے ہوئے ہیں نقیب اجلاس پیکر محبت اخلاص محترم عالی جناب حافظ و قاری محمد اعجاز صاحب قبلہ اور عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا جنید اختر ثقافی صاحب قبلہ، اگر سب کے نام لوں ایک تو 3 بجے تک یہ انشاءاللہ پروگرام فائنل ہوگا، یہ بھی ہے اگر نام لوں تو وقت زیادہ گزرے گا۔ ایک جملہ سارے اسٹیج والوں کے لیے سن لیں، اس طرف سے لے کر کے ادھر تک۔ اگر میں کسی کو اچھا کہوں تو میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ اگر کسی کو اچھا کہیں تو آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی جس کو اچھا کہہ دیں تو کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اب نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، تم میں سب سے سندر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس میں سب آ گئے، سب لوگ آ گئے۔ اور آقا نے فرمایا 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں، خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم۔ آقا فرماتے 5 چیزیں عبادت میں سے، نمبر 1 کم کھانا عبادت، نمبر 2 والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت، نمبر 3 والنظر الی الکعبہ کعبے کو دیکھنا عبادت، نمبر 4 والنظر الی المصحف قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، نمبر 5 والنظر الی العالم عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ اس سے لے کر کے ادھر تک، اور کچھ طلبہ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی طالب علم مدرسے سے پڑھنے والا بچہ اور عالم کا لفظ بھی ہے یا عالم کسی بستی کے قبرستان سے خالی گزر جائے تو ان کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی وہیں سے شروع، قلت الطعام کم کھانا عبادت، والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ مسجد میں جاتے ہو خالی نعرے لگا کر کے جنتی ہونا چاہتے ہو؟ اب سنیوں میں یہ بڑا آسانی سے ایک نعرہ کود کے لگا لیا اور وہ بھی جنتی۔ والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت، چوراہے پہ بیٹھ کر کے تیری میری برائی کرنے والوں، مفتی بننے والوں، ادھر کی ادھر لگانے والوں، جھوٹ سچ بولنے والوں، ذرا سنو، نبی فرماتے مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ علامہ زمخشری فرماتے اگر کوئی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، کوئی تسبیح نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، خالی بیٹھ جائے، تو وہ کہتے ہیں
تو بیٹھنے والا جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. کتنی نیکیاں بولو؟ اپنے تو گودام بھرے پڑے. ایک نعرہ لگا ہے جنتی ہو گئے. سمجھے؟ جلسے میں آیا نعرہ لگایا کسی مولانا نے کہہ دیا بڑا جنتی ہے. اور ابھی چاہے عشاء کی نماز پڑھ کے آیا نہیں, ابھی کھڑے کھڑے پیشاب کر کے آیا, ابھی ماں باپ کا دل دکھا کے آیا ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اپنا کیا حال ہے؟ عشاء کی تو سبھی پڑھ کے آئے ہو گئے فیل, ہو گیا کام. نبی فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ظہر میں نہیں, عصر میں نہیں, مغرب میں نہیں, عشاء میں نہیں, فجر میں نہیں, کود کے نکلا کہ ہم سب جنتی ہیں. اللہ اللہ ذرا کان کھول کر کے سن لو, ذرا توجہ سے سنو. پیارو حدیث پڑھوں گا, اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام بھی دے کر کے جاؤں گا. جلسے میں آنے والوں ذرا توجہ کرنا. اللہ فرماتا پہلے قرآن سنو. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کس سے بچاؤ بولو؟ اب ذرا دیکھیے گریبان میں جھانک کے, گریبان میں جھانک کے دیکھو. اللہ فرماتا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کم سے کم اگر 200 آدمی یہاں پر ہے تو ان میں سے 150 آدمی ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ملے. جوان بیٹیوں پہ موبائل. اب اس ابا سے پوچھو جہنم سے بہت بچا رہو بیٹیوں کو. تم تو گیریج میں کام کر رہے اور یہ دوسروں کی موٹر سائیکل میں گھوم رہی ہے. تھوڑی باتیں کھڑی ہو جائیں گی, معاف کرنا ہوگا, سن لینا. ابا سے پوچھو, ابا تو بتا بیٹی کو, جو جوان بیٹی کو اتنا بڑا موبائل دیا, کون سا کاروبار کے لیے دیا؟ ٹرک چل رہے ہیں, بسیں چل رہی ہیں, فیکٹری چل رہی ہے, کارخانہ چل رہا, بیٹی کی ٹرینیں چل رہی ہیں, کیا چل رہا؟ مسلمانوں کی 50 بچیاں ایسی ہیں جو اپنے گھر کو چھوڑ کر کے نہ جانے کس کس کے ساتھ میں چلی گئی ہیں. دوسروں کو دوش بات میں دیں گے, پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا, پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. 50 لڑکیاں 15 سال کی بچی ہے نہیں اور اس کا بوائے فرینڈ لے جا رہا تم. ابا کیا کچھ نہیں جانتے؟ ابا بالکل بھولا, بالکل سیدھا, سب پتا. پڑوس کی زمین دبانے پہ آ جائے تو نمبر 1 کا, لوٹنے پر آ جائے تو نمبر 1 کا, کسی کے پیسے مارنے پر آ جائے نمبر 1. نبی کی تعلیمات خالی نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا جب تک نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو روشن نہیں کرو گے, کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ ذرا دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, ذرا توجہ کرو, غور کرو. ابا کہاں 15 سال کی بچی, 16 سال کی بچی, 18-20 سال کی بچی, اس کا دوست لڑکے کی شکل میں مل جاتا ہے, اور لڑکے جتنے
کا بوائے فرینڈ ہے، بوائے، شرم نہیں آئی کیا؟ پیٹرول اور آگ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ اچھا چلو انہیں تو چھوڑو، بات شادی شدہ 35 سال کا 40 سال کا، اسے شرم نہیں آتی ہے؟ گھر میں بیوی ہے، دوسروں کی بیویوں کو تکرا، نہ جانے کتنوں سے موبائل پہ باتیں کر رہا، اور یہاں تک اگر پھنس گیا تو دوسرا نکاح کر لیا۔ ایک کو کھلانے کی ہمت نہیں ہے، کمر میں طاقت نہیں ہے، مگر حوث اتنی بڑھ گئی ہے، شیطانیت اتنی بڑھ گئی ہے، دوسرا نکاح کرنے کی اس وقت اجازت ہے جب تیری کمر میں اور تیری جیب میں دم ہو۔ دوسرا نکاح کرنے کی اجازت اس وقت ہے جب کمر میں بھی دم ہو اور جیب میں بھی دم ہو۔ نہ کمر میں دم ہے نہ جیب میں دم ہے، نیت خراب ہوئی پڑی ہے۔ اللہ اللہ اتنے برے حالات ہو گئے، گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے بھی ہیں، مگر یہ دوسری عورتوں سے موبائل کے ذریعے یہ ویسے ٹچ میں آ جاتا۔ اور شادی شدہ انسان کا یہی نبی کی زندگی ہے۔ میرے نبی نے کتنے پتھر کھائے تھے، میرے نبی نے کتنی تکلیف ہے، نبی کی اولاد کربلا میں گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے رون دی گئی۔ ارے ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے۔ کربلا میں حسین پاک کی سگی بیٹی سیدہ سکینہ ان کے منہ پہ تھپڑ لگا تھا، امام زین العابدین کا گریبان پکڑ کے میدان میں کھینچا گیا، کتنے کوڑے مارے گئے۔ کیا اسی لیے؟ نہیں نہیں، اس لیے کہ سب کچھ چلا جائے مگر نانا کا دین روشن ہو جائے۔ یہی عالم ہے۔ 15 سال کے بچے، 14 سال کے بچے نشے پہ اتارا ہے، نشے پہ۔ اب تو بغیر نشے کے کوئی چل ہی نہیں رہا۔ بیٹا ہو اسٹیج پہ بیٹھ کے باتیں نہیں کرنا، موبائل میں دیا۔ 15 سال کے بچے نشہ کرنے لگے، نشہ، ابا بھی نشیڑیا، بیٹا بھی نشیڑیا ہے۔ میرے نبی نے اتنی تکلیفیں جو اٹھائی، کس لیے اٹھائی؟ آج کتنے لوگوں کا حق مار لیا، کتنے لوگوں کو دبا دیا، کتنے پڑوسی کو ستا رہا، محلے والے کو ستا رہا۔ اللہ اللہ، ذرا میرے نبی کی زندگی دیکھ لے۔ نبی کی زندگی میں تمہیں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ٹائم کم ہے، وقت کم ہے، مگر پھر بھی سن لو۔ میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو پہنچ گئی، طبیعت ناساز ہے، اتنی ناساز مسجد نبوی میں نہیں گئے، ایک دن نہیں گئے، 2 دن نہیں گئے، صحابہ پریشان تھے، نبی کا دیدار نہیں کیا۔ تیسرے دن نبی نے اعلان کرایا، حضرت بلال کو بلایا، ایک روایت میں حضرت سلمان کو بلایا اور کہا بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، نبی آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال نے اعلان کر دیا، مدینے کی گلیوں میں اعلان ہو رہا، جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، بند تھی بند رہ گئی، سب مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ میرے نبی نے نماز ادا کرنے کے بعد منبر شریف پہ کھڑے ہوئے اور پوری دنیا کو پیغام دیا، او نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ذرا نبی کی زندگی تو دیکھو۔ میرے نبی کائنات کے مالک و مختار ہے، مگر منبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہے، او میرے جانثاروں کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ اپنے گریبان میں دیکھ نہ رہا کتنے حق مارے تم نے۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے، کتنے حق مارے۔ میرے نبی منبر شریف پہ کھڑا ہو کے کہہ رہے کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ اللہ جن کے صدقے میں سانسیں ملی، آنکھیں ملی، کان ملے، سب کچھ ملا، وہی کہہ رہا ہے اگر مجھ پہ کسی کا حق آتا ہو تو لے لو۔ ہمارے یہاں دعائیں کرانے بہت آتے ہیں، حضرت اولاد نہیں ہے دعا کر دیو، 4 بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے دعا کر دیو، حضرت کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے دعا کر دیو، ایک بھی
مسلمان ایسا نہیں ہے. حضرت دعا کر دی میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا. ایک بھی نہیں دکھائی دیتا. بس نعرہ لگا لیا جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. نہ نماز پڑھے گا نہ روزہ رکھے گا, لوگوں کو ستانا چلا جاتا ہے. جری ہو گیا جری. میرے نبی اعلان کر رہا کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں آقا مجھے جان ملی, ایمان ملا, سب کچھ ملا آپ کے صدقے میں. کائنات پر آپ کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے اللہ کے رسول کائنات پر آپ کا احسان ہے, مگر آپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے, کوئی حق نہیں. مگر میرے نبی نے پھر کا اعلان کیا اور ان سے کہا تفضل بالجلوس یا ابا بکر. یہ حدیث کے جملے نہیں, میرے جملے عربی میں آ رہا ہوں. کہیں تو سوچ رہے حدیث کے جملے کہیں جلیس الہی نہ بیٹھ جا ابو بکر. ابو بکر بیٹھ گئے. میرے نبی نے کہا کسی کا کوئی عقات ہو تو لے لو. حضرت عمر کھڑے ہوئے, کہا کیا فرما رہے, مجھے تو کلمہ نصیب ہوا آپ کی وجہ سے. حضرت بلال بھی یہی, تمام صحابہ یہی کہہ رہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت قسم تھا. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے 10 یا 11 درہم آ رہے. حضرت ابن عباس نے دے دیے. اب نبی نے تیسری مرتبہ اعلان کیا اگر کسی کا کوئی عقات ہو تو لے لو. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور ہو کر کے کہنے لگے آقا میرا حق آپ پہ آ رہا ہے, میرا حق آپ پہ آ رہا ہے. حضرت عمر نے نکالی تلوار. ان صحابی کا نام بتا دوں کیا تھا؟ ان کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ. تلوار نکالی عکاشہ. اگر آج نبی نہ ہوتے تو تمہاری گردن ہوتی اور عمر کی تلوار ہوتی. تم کہہ رہے ہو تمہارا حق تھا, مگر میرے نبی کے سامنے کوئی صحابی بلند آواز سے نہیں بول رہا, کیونکہ انہیں معلوم تھا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تهبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان کو معلوم تھا نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے بولیں گے تو یہ بھی بے ادبی ہے, ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. کوئی صحابی نہیں بولے, وہ کہنے لگے آقا میرا حق آ رہا. حضرت بلال روتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہو عکاشہ کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو. ارے نبی وضو بناتے تھے تو تم ہاتھ لے کے کٹورا لے کے بچے ہوئے پانی کے لیے انتظار میں کھڑے رہتے تھے. نبی تھوکتے تھے تو تم دامن پھیلا دیا کرتے تھے. اب یہ کیا کہہ رہے ہو. حضرت عکاشہ سے بلال بولے عکاشہ کیا حق ہے. کہا بتاؤں, کیا بتا دوں. عکاشہ بولے آقا حق یہ ہے, ذرا سن لینا, کہ میں اور آپ دونوں ایک جنگ میں جا رہے تھے. جو گھوڑے پہ مارنے کا چابک ہوتا, کوڑا ہوتا, سمجھ رہے. عکاشہ بولے آقا آپ نے اپنے گھوڑے کے کوڑا مارا, اتنے میں تیزی سے میرا گھوڑا آپ کے گھوڑے کی برابر میں آ گیا اور وہ چابک جو تھا آپ کے گھوڑے پہ نہیں لگا تھا, میری پیٹھ پہ لگا تھا. اللہ نبی کی اتنی طبیعت ناساز ہے, 3 دن سے مسجد نہیں آئے تھے, گھر ہی میں پڑ گئے تھے. ایک موٹا علی کے ہاتھ پہ رکھا ہے, ایک موٹا حضرت ابن عباس کے, اور میرے نبی مسجد تک آئے. حضرت عکاشہ کہنے لگے آقا اس گھوڑے کا مار ہے. حضرت علی کہنے لگے عکاشہ پاگل ہو گئے ہو, کیا تم نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو. ارے پوری دنیا مل کر کے اگر نبی پہ دشمنی
بیٹھو. حضرت علی بھی خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے. پھر بلال کھڑے ہوئے اور رو رو کر کے کہہ رہے بلال بولے کاشا میرے نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو. بلال کا جسم حاضر ہے جتنے چاہو کوڑے مارو. میری بوٹی بوٹی بکھیر دو. گوشت کا چورا ہڈیوں کا چورا کر دو. گوشت کا قیمہ کر دو. اگر میں بلال کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا تو کیا میرا حق ادا ہو جائے گا؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. تم نے اپنے گریبانوں میں جھانکا کتنے حقوق لیے بیٹھے ہو. بیٹی کے حقوق الگ, بیٹے کے الگ, پڑوسی کے الگ, بیوی کے الگ, ماں باپ کے الگ. بس اپنی مستی کے لیے بہت جگہوں پہ ایسا ہے کیا کرتے ہیں پہلے سے بیوی ہے اور نیت خراب ہے. میں سنبھالو کیا کر رہا ہوں. نیت خراب ہے اور بس دوسری چمکتی دھمکتی کریم پاؤڈر والی کر لی اور بس پہلے والی بیچاری مکھی مار رہی. کیا اس کا حق تمہیں دینا نہیں ہوگا؟ اس کے حقوق جو تم ادا نہیں کر رہے ہو وہ تمہیں ادا کرنا نہیں ہوں گے کیا؟ میرے نبی کہنے لگے کاشا تمہارا حق آ رہا. اگر علی کے اور بلال کے اگر مار لو گے تو حق ادا نہیں ہوگا. نبی بولے اوکاشا, نبی بولے بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دو, مارو میرے کوڑا مارو. اللہ, صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سسکیاں نکل گئی. نبی کے جسم پہ کیسے کوڑا اور وہ بھی صحابہ کی موجودگی. عمر بار بار کہہ رہے اوکاشا تم پاگل ہو گئے. ارے تم ابھی نبی سے اتنا پیار کرتے تھے لیکن اب کیا معاملہ ہے؟ حضرت اوکاشا کہہ رہا آقا میرا کار ہے. نبی نے فرمایا بلال کوڑا دے دو. اوکاشا کہنے لگے آقا اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا؟ نبی بولے نہیں ہو سکتا. نبی نے فرمایا بلال جاؤ جاؤ میری بیٹی خاتون جنت فاطمہ کے یہاں سے میرا کوڑا لے آؤ. کیا موقع تھا, کیا وقت تھا. یہ آقا ہے آقا, ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے. تو بیٹا ہے بیٹا, اپنے باپ کی گرم باتیں سننے کے لیے تیار نہیں. تیری ماں چیختی چلاتی رہ جائے. وہ یہ نبی کی تعلیم ہے. یہ دیکھو یہ نبی کی سیرت ہے. یہ حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے, جا کر کے فاطمہ کے دروازے پہ رونے لگے. کھٹکھٹایا کون ہے؟ کہا اہل بیت اطہار کا غلام فاطمہ, تمہارے ابا کا خادم بلال ہے. کہا بلال کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ نبی کا کوڑا دے دو. کہا نبی کا کوڑا. بلال رو رہے, چوکٹ پہ بیٹھ گئے. اوکاشا بات کیا بات بتاؤ. بلال نے سوچا بیٹی ہے, بیٹی کا دل پھٹ جائے. کہا مجھے نبی نے حکم فرمایا, آقا نے حکم فرمایا کہ کوڑا دے آؤ. کہا نہیں بلال بولو, جب تمہیں مدینے کی, جب تمہیں مکے کی گلیوں میں کھچیڑا جا رہا تھا اور امیہ تمہارے سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلا رہا تھا, اس وقت بھی تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ تھی, نبی کا کلمہ گنگنا رہا تھا. آج رو کیوں رہے ہو ذرا بتاؤ, آج رونے کی وجہ کیا ذرا بتاؤ. حضرت بلال سکیے لے لے کر کے رونے لگے اور کہنے لگے خاتون جنت ایسے ایسے معاملہ. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کیا میرے علی وہاں پہ نہیں ہے؟ کہا علی بھی وہاں پہ ہے مگر معاملہ الٹا ہو گیا. نبی نے فرمایا کسی کے کوڑے مار لو حق ادا نہیں ہو سکتا. فاطمہ بولی میرے ابا کی 3 دن سے طبیعت ناساز ہے. اب فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو کہتی ہے این الحسن والحسین
دونوں بچے آگے امی جان کیوں رو رہی ہو بولو ماں نے چوما کہا جاؤ بیٹے آج نانا پہ قربان ہو جانا اللہ اللہ دونوں بچوں کا ہاتھ بلال نے پکڑا بغل میں گھوڑا چلتے چلے جا رہے جب نانا کے قریب حسین بولے بلال کا ہاتھ چھوڑ دیا اور نانا کو جا کے چپٹ گئے کہا نانا جان بتائے اوکاشا کس کا نام ہے اوکاشا کون ہے کون گھوڑا مارنا چاہتا ہے حسین حاضر ہے نانا جان آج میں نے اپنی امی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اللہ اللہ آج میں نے اپنی امی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اللہ اور میری ماں نے رو کر کے کہا تھا حسین نانا پہ قربان ہو جانا نانا میں آگے ہوں آپ کا حسین قربانی کے لیے تیار اوکاشا کی گردن جھک گئی صحابہ رو رہے دونوں بھائی کہہ رہے ہیں نانا جان اوکاشا ہے کون ذرا یہ تو دکھا دیں ہے کون سے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نانا کے کون کوڑا مارنا چاہتا ہے اللہ اللہ جب معاملہ اتنا ہوا چھوڑ دو آج ماں نے ہمیں رو کر کے ودا کیا اور کہا جاؤ نانا پہ قربان ہو جانا نانا کے کوڑا نہیں لگے گا آج حسین کے کوڑا لگے گا حسن کے کوڑا لگے گا جب اتنا کہا ایک سما بن گیا لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے دونوں بچے قربان تھے نانا پر مگر میرے نبی نے فرمایا علی دونوں کو ڈانٹ لو میرے سامنے سے الگ لے جاؤ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اتنا پیار کرتے تھے علی نے دونوں بچوں کو پکڑا حسین کہہ رہے ابا جان ہمیں چھوڑ دو ماں دروازے پر روتی رہ گئی حضرت اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا اوکاشا نے کوڑا لیا اوکاشا کہنے لگے آقا ایک حق اور کا کیا آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرے جسم پہ کوئی کرتا نہیں تھا چادر نہیں تھی آپ یہ چادر تطہیر اوڑے ہیں آقا اگر اس کے اوپر سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا اللہ اللہ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا آقا نے فرمایا نہیں ہو سکتا کتنی تکلیف اٹھائی نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا میرے آقا نے وہ مزمل والی چادر اتار کے ممبر شریف پہ رکھ دی اب نبی کا گورا گورا جسم خوبصورت جسم دکھا صحابہ کی سسکیاں بن گئی کہہ رہے ہو کاشا مان جاؤ کیا تم پاگل ہوگا اللہ اللہ میرے نبی نے چادر اتار کے رکھ دی کہا کاشا کوڑا مارو کاشا کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے آپ کا چہرہ مقدس وانور میری طرف کو ہے آقا اگر میں ایسے کوڑا مار لوں تو قضا ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا نبی نے اپنا چہرہ گھما لیا جیسے ہی چہرہ گھمایا یہاں پر مہر نبوت دکھائی دے گئی جس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا اوکاشا آگے بڑھے اور مہر نبوت کو بوسہ دے دیا اور قدموں پہ گر گیا معافی مانگی اور صحابہ سے کہنے لگے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا نہیں نہیں حسن حسین کے مار لوں گا نہیں نہیں بلال کے مار لوں گا نہیں نہیں ارے میری ماں اور باپ نبی کے نام پہ قربان میں نے دعا کی تھی اے اللہ اپنی آنکھوں سے مور نبوت دیکھوں اور بوسہ دے لوں آج میری وہی دعا قبول ہو رہی تھی اور اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت بہت قادر رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ بہت خوب سبحان اللہ یار یہ نبی ہے نبی اللہ ذرا ان کی زندگی تو دیکھو غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار
ان لوگوں کو دیکھ کر کے، صحابہ کو دیکھ کر کے، سمجھے، اور نبی کو دیکھ کر کے اس وقت کے لوگ جو دشمن تھے وہ یہ کہتے تھے ہماری ماں جھوٹ بول سکتی ہے مگر محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جس ماں نے دودھ پلایا وہ غلط بیانی کر سکتی ہے مگر محمد الرسول اللہ غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ کبھی تم نے سوچا، کبھی اپنے آپ کو دیکھا کتنے لوگوں کا حق مارا ہے یہاں پر آنے والوں؟ اب جلوس جو نکلے گا نا، جلوس محمدی، صحیح بتاتا ہوں کلیجہ پھٹتا۔ نوجوان آئیں گے، بس ہری پٹی باندھیں گے، ہاتھوں میں جھنڈے ہوں گے، بڑے بڑے ڈی جے رکھے ہوں گے، اور ریکارڈنگ سے وہ نعتیں چل رہی ہوں گی کہ سوڑا آیا، وہ اتنی جھنکار والی، اتنی میوزک والی نعتیں چل رہی ہوں گی۔ اس نے اتارا، لہرایا جھنڈا، ناچ رہا اور کود رہا۔ نبی کا غلام کیا ناچ سکتا کیا؟ نبی کا غلام کیا کولے بٹکا سکتا کیا؟ اور جنہیں غیر مسلموں کا محلہ ہے وہ بھی تو انسان ہے نا۔ تم نبی کو راضی کرنے کے لیے نعرے نہیں لگا رہے، ان کو چڑھانے کے لیے ایسے نعرے لگا رہے جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے۔ نبی نے وہ نعرے تو نعرے زبان سے بولنے تک کی اجازت نہیں۔ تم جو نعرے لگا رہے دوسروں کو چڑھا رہے ہو، یوں ہے تو ہے، ہم سب ایک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابا کا کہنا مانتا نہیں ہے، یہ ایک ہے۔ اور جلوس میں جب چلتا ہے، اگر چھتوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، چھتوں پہ ماں بہنیں کھڑی ہیں، چھتوں پہ بہن بیٹیاں کھڑی ہیں، تو یہ نوجوان لپنگے سب نہیں ہے کچھ، ان لڑکیوں کو دیکھ کر کے زیادہ کودنے لگتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں، وہیں پہ زیادہ چیخ چیخ کے نعرے لگاتے ہیں۔ مسلمان تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ یہ نبی کے غلام کا کام ہے، کیا نبی کی محبت میں نعرہ لگا رہا یا اس کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے؟ تمہیں خود فیصلہ کرنا، خود فیصلہ کرنا۔ تمہیں معلوم ہے، ذرا زندگی لے کر کے جاؤ، 20 منٹ بچے اور 20 منٹ سوچ رہا ہوں اس 20 منٹ میں کون کون سی باتیں بتا دوں۔ اس طرف سے لے کر کے ادھر تک اکثر تقریروں میں بولتا ہوں، سن لو یہ بات۔ کیا تم نے اس کالونی کا کیا نام ہے؟ بوانا جے جے کالونی۔ میں پہلے بھی پروگرام میں شہید اعظم کانفرنس میں آیا تھا۔ سنو، اس طرف سے لے کر کے ادھر تک پنکھے کی ہوا آ رہی ہے، کوئی شخص ایسا ہے، مائک میں پنکھے کی پنکھا ہوا تھوڑا سا یہ ہوا ہاں ادھر نکلو، کوئی شخص ایسا ہے جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا اور وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا، کتنا برا انسان ہوگا؟ اس سے برا کوئی انسان ہوگا بولو جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ اگر تمہیں مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو؟ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اب میری بات ہو تو پلٹا دو، ان کی ہو تو پلٹا دو۔ اللہ فرماتا قرآن پاک میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ پوچھو ان سے قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا اگر آپس میں کوئی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا، برائی کرتا ہے، او غیبت کرنے والوں، چغلی کرنے والوں، برائی کرنے والوں، آج تم دکانوں پہ غیبت کر رہے ہو، برائیاں کر رہے ہو، چغلیاں کر رہے ہو، چوراہے پر برائیاں چغلی، حد تو یہ ہے مسجد میں بیٹھ کے بھی برائیاں غیبت اتر آتی ہیں، مدرسے میں بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہیں۔ کام کھول کے سن لو، اگر کوئی غیبت کرتا، چغلی کرتا، برائی کرتا، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ قرآن غلط ہو سکتا کیا؟ بولو، کبھی سوچا کتنے بڑ برائی کر کے گزر جاتے ہیں؟ اور حضرت معاف کرنا، یہ اب ہماری جماعت میں بھی آ گیا ہے۔
یہ مولانا لوگوں کی جماعت میں بھی آ گیا، بیٹھے ہوئے اکٹھے ہو کے نہ دین کی بات نہ اسلام کی بات، کسی کا ایک کو مدعا بنائیں گے، گھنٹوں اس کی برائیوں میں گزار دیں گے، گھنٹوں اس کی برائیوں میں۔ ہاں اگر بطور نصیحت یا اس میں اگر چرچا آ گیا، مثال پیش کر دی، وہ چیز الگ ہے۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، سب کے لیے ہے۔ میرے نبی، کیونکہ میلاد کا موقع نا، میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا پر تشریف لائے۔ میں نے بڑی تیزی سے لفظوں میں پیدائش پڑھ دی، 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571۔ اچھا میرے نبی کی ماں کی ایک بات یاد آ رہی ہے، اجازت ہے بتا دو؟ بڑی پیاری بات۔ میرے نبی کی ماں جن کا نام حضرت آمنہ، جنم دینے والی ماں، دودھ پلانے والی اور بھی تھی، کیا نام ہے بولو؟ یہ کہتی ہے نا کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو اپنے ابا کے گھر رہتی تھی۔ کہاں رہتی تھی؟ ہر بچی رہتی، اور میرے ابا کا مکان پتھروں کا تھا، کھجور کے پتوں کا چھپر تھا۔ جب میں ننگے پاؤں ہو جاتی تھی، چلتی تھی، تو نوکیلے پتھر میرے پاؤں میں اتنے چبھتے تھے، اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھونکا کرتی تھی، تو جا کے وہ تکلیف کو سکون ملتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں جوان ہو گئی تو یہی معاملہ تھا، اب میرا رشتہ حضرت عبداللہ سے ہو گیا، رخصتی ہو گئی، شادی ہو گئی، وہاں چلی گئی، حضرت عبداللہ کے مقام میں گئی، ان کا بھی یہی معاملہ تھا، ان کا بھی پتھریلا علاقہ تھا، اور جب میں ننگے پاؤں چلا کرتی تھی تو پاؤں میں چبھتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی، مگر حضرت آمنہ فرماتی ہے جس رات میں وہ میرے نبی کا نور اپنے ابا کی صلب پاک سے، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے شکم پاک میں آیا، میرے رحم میں آیا، اس رات کے بعد حضرت آمنہ کہتی ہے جب میں چلا کرتی تھی، اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی نوکیلا پتھر آ جاتا تھا یا کنکری آ جاتی تھی یا کانٹا آ جاتا تھا تو اب چبھتا نہیں تھا، بلکہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ نور کی برکتیں، اس کی برکتیں بولا۔ اب اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ ایک مولانا صاحب، ایک شاعر صاحب پڑھ رہے تھے، میں گدھا تو بادشاہ، میں نے واقعی گدھے ہی ہے۔ گدھا ایک گدھا مانگنے والا، میں فقیر میں بھکاری، میں گدھا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، کہیے یا رسول اللہ۔ میں گدھا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ جو ہری جھنڈی لگاتے نا، ہری جھنڈی جو لگاتے، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا بچہ آیا نہیں، آقا دنیا پر تشریف لائے، تو کہتی ہے رأیت ثلاثة أعلام مضروبات، فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک فرشتہ 3 جھنڈے لے کر کے آیا،
फरमाती है एक मशरिक में गाड़ दिया वालमम बिल मगरिब, और एक मगरिब में गाड़ दिया। फरमाती है और एक वालमन अला सहरिल काबा, फरमाती है एक खाने काबा की छत पे लगा दिया। अब जो लोग ये कहते हैं कि ये झंडे कहाँ से, झंडे कहाँ से जायज है, झंडे किसने लगाए, तो उनसे कहना अल्लाह ने लगवाए, जिब्रील ने लगाए। अगर फतवा लगाना तो हम पे नहीं बल्कि जिब्रील पे लगाओ और सीधे जहन्नम में चले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तीन बजे का जो टाइम का वादा किया हुआ ना कमेटी वालों का, जो परमिशन है गालिबन, उसको भी जहन में रखना। समझ आ गई? अभी 10 मिनट है, तो अभी झंडों का मामला समझ आ गया। राइतु तलातत आलमिन मदरूबात, अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला सहरिल काबा। अल्लाह नूर की बात आई तो सुनो। हाँ हाँ, बस एक बात बता दो, जब तक तबीयत हजरत। अल्लाह आपको जज़ा। असल में ये हजरत और हम दोनों एक ही मदरसे में पढ़े हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं माशाल्लाह। और हमारे नाजिम साहब, इन्हीं की मोहब्बत भरी दावत, इन्होंने इनसे कमेटी वालों ने कहा और लोगों ने कहा, और इनकी मोहब्बत इस गुनाहगार तक पहुंची, मैं हाजिर हो गया। इस लायक तो नहीं हूँ, मगर वो बीच बीच की बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि हो सकता है हमारे और आपके काम में आ जाए। वो बच्चियों वाली जो बात बताई थी ना, हजरत ने बड़ी काम की बताई थी, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं जोड़ता हूँ अगर इजाज़त हो तो जोड़ दूँ। मेरे नबी ने एक मर्तबा बयान फरमाया, ये 5-7 मिनट में ये बात पूरी हो जाएगी और नसीहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़। नबी ने फरमाया, सहाबा बैठे हुए थे, कितना प्यारा वक्त होगा, नबी बयान करते हो और सुनने वाले सहाबा हो। और हमारे यहाँ तो ये आलम है, अगर हदीस पढ़ी जाती है और कुरान पढ़ा जाता है और वो 2 कौड़ी का मोबाइल अगर आ जाए ना, तो तुम स्टेज पे भी लगा के हेलो करके निकल जाता सीधा। अब अहमियत इसकी ज़्यादा हुई, समझ रहे होगे। हमें सबको नसीहत हासिल करनी चाहिए, तवज्जो रखो। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे जानिसार चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर जिसकी 3 बेटियां हों और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, वो जन्नत का हकदार। जन्नत का एक सहाबी के दिल में आया, अगर जिसकी 3 ना हो तो खड़े होकर कहने लगे, आका, सोने आका, प्यारे आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ में गई, इजाजत तो मैं भी पूछ लूं। आका, आपसे जिसने मांगा तो आपकी तरफ से कभी लफ्ज़ नहीं सुनाई नहीं गया, जिसकी तर्जमानी आला क्यों करते हैं, वाह क्या जूद करम है, शहबत हा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुझे बात ज्यादा बतानी है, सुनो। मेरे नबी कह रहे हैं, जिसकी 3 बेटियां हों और वो सही परवरिश कर दे, जन्नत का हकदार। वो साहबी खड़े हो गए, कहने लगे, आका, अगर जिसकी 3 ना हो, 2 बेटियां हो तो। नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 2 हो वो भी सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। एक सहाबी और खड़े हो गए, कहने लगे, आका, सोने आका, अगर किसी की 1 ही हो तो। नबी ने फरमाया, अगर 1 हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। हदीस यही का खत्म। अब किसी के दिल में आ सकता, अगर किसी की ना हो तो वो किसी गरीब की बेटी ले ले और लेने के बाद सही परवरिश कर दे, उसकी शादी कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। समझो, सुनो।
इतनी आसानी अब सुनो, ये बेटियों की वजह से क्या मिल रही है? जन्नत। क्या मिल रही है बोलो? अब दूसरी हदीस सुनाऊंगा तो तारे नजर आ जाएंगे। दूसरी हदीस सुनो, आका फरमाते सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अला अक़्ल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। मैंने इबारत भी पढ़ दी ताकि बात पुख्ता हो जाए। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने किस्म के लोग हैं जन्नत में नहीं जाएंगे? अगर नबी मना फरमा दो, कोई मौलाना कहे तो जाओगे? नबी मना फरमा दे कोई पीर लेके जा सकता? नबी मना फरमा दे कोई मुफ्ती, कोई माई का लाल लेके जा सकता? नबी फरमा दे सलासा ला यदखुलून अल जन्नह। नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे जिन जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1, सुन लो जलसे में आने वालों, कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करना हजरत लोगों को, ताकि तुम तक ये मैसेज पहुंच जाए। नबी फरमाते अला कुल वालिदै। नंबर 1 जन्नत में कौन नहीं जाएगा? वो नहीं जाएगा जो अपने माँ बाप को सताता, माँ बाप को तकलीफ देता, माँ बाप को नाराज कर देता। जो माँ बाप का नाफरमान है वो जन्नत में नहीं जा सकता। मुफ्तियाने किराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो तो 1 नहीं 1000 पीर भी अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, जब तक माँ बाप नाराज होंगे तो 1 की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। और अगर माँ बाप राजी है तो अब जिसके भी हाथ चूमोगे, जिनसे दुआएं कराओगे, वो खुशबू देगा। नंबर 1, अच्छा तुम जाते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, चाहते हो? हाँ या ना बोलो? चाहते हो? फ्री में? अरे यही तो वजह है आज हम लोग मज़ार शरीफ पे जाते हैं। अल्लाह वालों की बात, एक बात और सुनो, मज़ार शरीफ पे मर्दों का जाना जायज़ है, अहनाफ के यहाँ औरतों का जाना जायज़। और सबसे ज़्यादा मज़ार पे कौन पड़ी है? तुम गए काम करने और वो मज़ार के चक्कर लगा रही है। उसके सर का दर्द ही अभी कह रहे हैं जिन पकड़ के बहुत मारेगा। सही बता रहे हो, हिंदुस्तान के जिन्नात इन औरतों से परेशान हैं। आप कह रहे हो बहुत मारेगा? अल्लाह की बंदी, अगर 100 औरतें मज़ार पे खेल रही है तो मुश्किल से 5 पे कुछ होगा, 95 खाली मूली ढचोकला। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के जिन्नात इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं इन औरतों को, कह रहे हैं कम वक्त का घर नहीं देखा मगर बदनाम कर रख दिया। समझे? हजरत कह रहे हैं जिन पकड़ा जाएगा तो बहुत, और औरतों को तो बहुत ही मारेगा। समझे?